بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت سید محمد بن سلیمان جوزولی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں گیا تو وہاں نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کنواں موجود ہے لیکن کوئی ڈول یا رسی وغیرہ موجود نہیں۔ میں اسی فکر میں تھا کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے اور پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ پانی گہرا تھا، اتر بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک بچی آئی اور پوچھا، چچا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی میں نے وضو کرنا ہے لیکن پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے محمد بن سلیمان جوزولی کہتے ہیں۔ بچی بولی، آپ وہ سلیمان ہیں جن کو سب بزرگ کہتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں لوگ مجھے بزرگ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ آپ کا ایسا کوئی نیک عمل ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں جس سے پانی اوپر آ جائے؟ میں نے کہا کہ نہیں بیٹا، میرا کوئی ایسا عمل مجھے معلوم نہیں۔ تو وہ کہنے لگی، لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ بہت بڑا بزرگ ہے اور آپ ہیں کہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ کہنے لگی، سائڈ پر ہو جائیں۔ میں حیران ہو کر ایک طرف کو ہو گیا تو اس بچی نے اپنا لعاب دہن پانی میں ڈال دیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ آنن فانن پانی کناروں تک آ گیا۔ لڑکی کہنے لگی، پانی اوپر آ گیا ہے، آپ وضو کر لیں۔ میں نے کہا، وضو تو میں کر لوں گا لیکن کہیں آپ نہ چلی جاؤ۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی لعاب میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ پانی اوپر آ گیا؟ تو اس بچی نے کہا کہ چچا، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بہت زیادہ پڑھتی ہوں، اور میں جب یہ عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھوں تو اللہ تعالیٰ میری حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ یہ سن کر میں نے عہد کیا کہ جب میں واپس اپنے وطن جاؤں گا تو درود پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پر کتاب لکھوں گا۔ پھر حضرت محمد بن سلمان نے درود پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کتاب لکھی جو دلائل الخیرات کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ورد بنا لیا، اور آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کی قبر سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ کی وصال کے 77 سال بعد آپ کے جسد خاکی کو سوس شہر سے مراکش منتقل کیا گیا تو آپ کا جسم ویسے ہی تر و تازہ پایا گیا، حتیٰ کہ آپ کا کفن بھی بوسیدہ نہیں ہوا تھا۔ کسی نے آزمائش کے لیے آپ کے رخسار پر انگلی رکھ کر دبایا تو وہ جگہ سفید ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد پھر سرخ ہوگی، جیسے زندوں کے جسم میں خون کی روانی کے باعث ہوتا ہے۔ یہ سب درود پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہوا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ بھول گیا اور سچے دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے انسانیت کے رستے پر چل پڑا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہ بچا، اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ گھر باہر سب ختم ہو گیا اور وہ شخص چلتے ہوئے موت کے انتظار میں گلیاں گھومتا کہ اب پلے تو بچا کچھ نہیں تو انتظار ہی کر سکتا ہوں، اللہ سنبھال لے۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا اس کے قریب سے ایک لمبی قطار میں گھوڑے گزرے۔ ان گھوڑوں کی سیٹ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھی اور ان کی پیٹوں پر سونے کے کپڑے بندھے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہ لگتے تھے۔ ان کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں تھیں اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کوئی بادشاہ جا رہے ہیں۔ اس شخص نے دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ 7 گاؤں میں ایک بادشاہ ہے، یہ سب اس کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا کہ یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، میرے بادشاہ، میرے مالک، میرے اللہ، شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لے۔ اتنی بات کہہ کر وہ شخص چل دیا۔ کچھ دن گزرے تو ایک بزرگ آئے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گئے جہاں وہی غلام وہی گھوڑے تھے، اور دیکھتا کیا ہے
کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی غلام کا دھڑ گھوڑے کی پشت پر پڑا ہوا ہے، کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے، کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے کر جا رہا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا، جناب آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس وقت اس بزرگ نے کہا کہ یہ وہی غلام ہیں جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے اور آج یہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اس لیے ان کی یہ حالت ہے۔ مجھے خواب میں بس اتنا کہا گیا ہے کہ اسے کہنا بادشاہوں کے لیے قربانیاں دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ لے۔ حقیقت میں ہمیں قربانی دینا آیا ہی نہیں، چاہے دین کا معاملہ سیدھا کرنا ہو، رشتہ داروں کا یا دنیا کا۔ جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے دین کے لیے، اپنوں کے لیے اور دنیا کے لیے، اور اس پر توکل کرنا سیکھ لیں گے، تو اللہ رب العزت ایسی بادشاہت عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ناظرین، پرانے زمانے میں کسی بادشاہ کے دربار میں چند درباری بادشاہ کے سامنے یہی بحث کر رہے تھے کہ عبادت کے دوران خصوصاً نماز میں شیطانی وسوسوں کی وجہ سے انسانی ذہن منتشر ہو جاتا ہے اور عبادت کا سارا اثر زائل ہو جاتا ہے، لیکن بادشاہ اس بات سے انکاری تھا اور اس کا کہنا تھا کہ اگر انسان کے شعور میں اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت، جنت و دوزخ کی جزا اور سزا کی ذرا سی بھی اہمیت ہو تو کبھی بھی ایسے خیالات کو پیدا نہیں ہونے دے سکتا۔ آخر بادشاہ نے ان لوگوں کو سبق سکھانے اور عملی طور پر بات کو سمجھانے کے لیے ایک ترکیب سوچی اور ان سب کو پانی کے بڑے بڑے پیالے تھما دیے اور محل سے ملحقہ بازار کا چکر لگانے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تاکید بھی کی کہ خبردار اگر کسی کے پیالے میں سے ایک پانی کا قطرہ بھی چھلکا ورنہ اس کا سر ادھر ہی قلم کر دیا جائے گا، اور تم میں سے جو بھی کامیابی سے یہ کام سر انجام دے گا اسے بیش قیمت انعام سے نوازا جائے گا۔ حکم کے ملتے ہی وہ بحث کرنے والے درباری اپنے اپنے پیالے کے ہمراہ بازار کا چکر لگانے کے لیے نکل پڑے، اور ان کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے حکم پر ایک ایک جلاد بھی ساتھ ہو لیا کہ اگر کسی کے پیالے میں سے ایک قطرہ بھی گرے تو وہ ادھر ہی اس کا کام تمام کر سکیں۔ لیکن ان سب درباریوں کے لیے حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا جب وہ سب اپنی منزل پر پانی کا ایک قطرہ گرائے بغیر بخیر عافیت پہنچ چکے تھے۔ تب بادشاہ نے باری باری سے ان سب درباریوں سے بازار اور ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں پوچھا، تو ان سب کا یہی جواب تھا کہ حضور، سر قلم ہونے کا ڈر تھا اور انعام کو پانے کی چاہ تھی، بس اس لیے ہمارا کسی دوسری طرف دھیان گیا ہی نہیں۔ جی ہاں، اگر ہمارے دل میں بھی خدا کا خوف، جہنم کا ڈر اور جنت کی چاہ ہو تو کچھ ناممکن نہیں کہ ہم بھی اپنی عبادات کو ارد گرد کی سوچوں اور شیطانی خیالوں سے پاک نہ کر سکیں۔